رت میں نبی زادوں سے چھٹتا ہے مدینہ، رت میں نبی زادوں سے چھٹتا ہے مدینہ، رت میں نبی زادوں سے جی میرے نہایت ہی قابل احترام محترم بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اس سوز و گداز کی محفل میں آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور ڈی ایم ڈیجیٹل ٹیلی ویژن گلوبل نیٹ ورک پہ آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا حسین کے گھر میں حاضری لگوانی ہے، دعا کے لیے بھی اپنے نام لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ ذکر مولا پاک جو ہے وہ ایک شفا ہے۔ اگر آپ غور سے ان لوگوں کی باتیں بھی سنیں گے، وہ بھی آپ اگر بیمار ہیں تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مشکل آپ کو نہیں چھو سکے گی۔ میرے ساتھ موجود جو امام حسین علیہ السلام کے دربار میں گھر میں حاضری لگوانا چاہ رہے ہیں، اسلام پیش کرنا چاہیں گے سید محمد مہدی صاحب۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں اپنے قلب کی قوت سے کام لیتا ہوں، میں اپنے قلب کی قوت سے کام لیتا ہوں، سلام کہہ کے جواب سلام لیتا ہوں، جب اپنے ہاتھ میں پانی کا جام لیتا ہوں، جب اپنے ہاتھ میں پانی کا جام لیتا ہوں، حسین کہہ کے کلیجے کو تھام لیتا ہوں، پسر کے سینے سے نیزہ نکالنے والے، پسر کے سینے سے نیزہ نکالنے والے، ذرا ٹہر دلے مستر کو تھام لیتا ہوں، چلو زیارت شبیر کو عزادارو، چلو زیارت شبیر کو عزادارو، تمہارے واسطے میں اذن عام لیتا ہوں، تمہارے واسطے میں اذن عام لیتا ہوں، میں لکھ رہا ہوں شہ کربلا کی پیاس کا حال، میں لکھ رہا ہوں شہ کربلا کی پیاس کا حال، علی کے ہاتھ سے کوثر کا جام لیتا ہوں، علی کے ہاتھ سے کوثر کا جام لیتا ہوں، مجھے نہ شعر سے مطلب نہ شاعری سے غرض، کسی طرح سے ہو مولا کا نام لیتا ہوں، کسی طرح سے ہو مولا کا نام لیتا ہوں، کہا نبی نے کہ ہنگام ذبح پہنچا، کہا نبی نے کہ ہنگام ذبح پہنچا، کہا علی نے میں زہرا کو تھام لیتا ہوں، کہا علی نے میں زہرا کو تھام لیتا ہوں، میں اپنے قلب کی قوت سے کام لیتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، خوبصورت کلام اپنی حاضری لگوائی جناب محترم قبلہ محمد مہدی شاہ صاحب نے جو اسلام پیش کیا، تھینک یو ویری مچ۔ حاضری لگوانے کے لیے جناب محضر رضوی صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں، جناب محضر رضوی صاحب۔ شکریہ۔ کربلا کے واقعے میں ایک کردار جناب حر کا بھی ہے اور وہ بہت اہم کردار ہے، وہ کمانڈر تھا یزیدی فوج کا، وہ وہاں سے شفٹ ہو کر اور چھوڑ کے اور مولا کے لشکر میں شامل ہوا تھا، تو اس سلسلے میں کچھ کلام۔ بے عین اوصاف بڑا صاحب کردار تھا حر،
بے عین اوصاف بڑا صاحب کردار تھا حر، پاک تینت تھا بہادر تھا نیکوکار تھا حر، خلق و آئین و شرافت کا پرستار تھا حر، گو تھا آدم میں مگر حق کا طلبگار تھا حر، ضربت فکر سے باطل کا فسو توڑ دیا، ضربت فکر سے باطل کا فسو توڑ دیا، حر نے بہتی ہوئی تاریخ کا رخ موڑ دیا، اہل دانش کے لیے حر کا ہے کردار مثال، حق کے جویا کے لیے کوئی نہیں امر محال، دل میں ہو جذبہ صادق تو ملے اوج کمال، پائے وہ دولت عقبہ کہ نہیں جس کو زوال، پائے وہ دولت عقبہ کہ جس کو نہیں جس کو زوال، مرد حق کوش زمانے کو ہلا دیتا ہے، مرد حق کوش زمانے کو ہلا دیتا ہے، خاک میں افسر شاہی کو ملا دیتا ہے۔ اور بند سننے والا ہے، حر کی تقدیر کو چمکا گئی عاشور کی شب، حر کی تقدیر کو چمکا گئی عاشور کی شب، مثل کافور اڑی دولت دنیا کی طلب، حر کی تقدیر کو چمکا گئی عاشور کی شب، مثل کافور اڑی دولت دنیا کی طلب، آ گیا حق کی طرف چھوڑ دیا عیش و طرب، صبح عاشور کھلا رات کی مہلت کا سبب، اور بیت ہے نو کے پاپوش پہ تھی، نو کے پاپوش پہ تھی ستوت دربار یزید، نو کے پاپوش پہ تھی ستوت دربار یزید، اور فیصلہ حر کا تماچا تھا برخسار یزید، امتیاز حق و باطل میں کٹی رات تمام، ایک طرف تھا پسر سعد کا لطف و اکرام، دوسری سمت تھا اخلاق حسن خلق امام، اس طرح برسر پیکار رہی صبح سے شام، عقل حاوی نہ ہوئی عشق کی بیتابی پر، عقل حاوی نہ ہوئی عشق کی بیتابی پر، کشمکش ختم ہوئی حق کی ظفر یابی پر۔ اور آخری بند ہے، نور حق دل میں لیے حر سوئے شبیر چلا، نور حق دل میں لیے حر سوئے شبیر چلا، بخشوانے کے لیے شاہ سے تقصیر چلا، ہاتھ رومال میں باندھے ہوئے دلگیر چلا، زیر لب پڑتا ہوا آیت تطہیر چلا، ہاتھ رومال میں باندھے ہوئے دلگیر چلا، زیر لب پڑتا ہوا آیت تطہیر چلا، جذبہ عشق حقیقی نے ابھارا اس کو، جذبہ عشق حقیقی نے ابھارا ہو، مل گیا سورہ توبہ کا سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد۔ نہایت قابل احترام محترم بزرگوں دوستو، یہ تھے سید محض رضوی صاحب جنہوں نے اپنا خوبصورت کلام پیش کیا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ یہ جو آپ ایک الفاظ بھی سنیں گے نا، ایک لفظ بھی سنیں گے نا جو اس پاک محفل کا، وہ آپ کے لیے شفا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی محترم ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں مدینہ سے کربلا پروگرام۔ محبوب خان آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ موجود ہے مولا حسین کے گھر میں حاضری لگوانے کے لیے جناب ڈاکٹر عدیل رضوی صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنا کلام پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر عدیل رضوی صاحب، درود پڑھ دیجئے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں، سبھی حسین کے نوکر، سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، پکارتی ہے سخاوت وہ در حسین کا ہے، پکارتی ہے سخاوت
وہ در حسین کا ہے جہاں فقیر قلندر دکھائی دیتے ہیں سبھی حسین کے نوکر سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں حسین تیرے سپاہی عجیب شان کے ہیں حسین تیرے سپاہی عجیب شان کے ہیں سب اپنی ذات میں لشکر دکھائی دیتے ہیں سبھی حسین کے نوکر سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں نشان ماتم و زنجیر و ہتھ کڑی بیڑی نشان ماتم و زنجیر ہتھ کڑی بیڑی حروف عشق کے زیور دکھائی دیتے ہیں سبھی حسین کے نوکر سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں یہ جتنے شاہ قلندر محمد یہ تھے جی ڈاکٹر محترم جناب عدی رضوی صاحب اب میں کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا جناب کارب کمال صاحب کلام پیش کریں گے مولا حسین پاک کے گھر میں جناب کمال کارب کمال محترم خواتین و حضرات ڈی ایم ڈیجیٹل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آج کی یہ سوز و گداز کی محفل جو آپ سن رہے ہیں یقیناً آپ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے کچھ آپ کو مل رہا ہوگا کہ کیسے یہ شہادت ہوتی ہے اور کیسے یہ قربانی دی جاتی ہے ہمارے ساتھ موجود جناب کارب کمال صاحب درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد جب قافلہ پہنچا تھا مدینے کے ذرا پاس مقتل میں ہوا کیا یہ سنا اس نے بس دیا کرتا تھا جگر دل میں ندامت کا تھا احساس ہر ایک سے یہی پوچھتی تھیں مادر عباس جب گردن شبیر پہ جب گردن شبیر پہ خنجر وہ رواں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا آقا میرا میدان میں کیوں رہ گیا تنہا ہاں دودھ نہ بخشوں گی تجھے کیا کیا بیٹا زہرا کا پسے خاک پہ زہرا کا پسے خاک پہ جب گریا کنا تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا میدان میں بے شیر کو جب لائے تھے شبیر ننھے علی اصغر کی جو گردن پہ لگا تیر جب باپ کے ہاتھوں پہ جب باپ کے ہاتھوں پہ
پسر تشنا دہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ زینب نے کہا اس کو وفا کا تھا بہت پاس، کہ جب ذبح ہوئے بھائی تو زندہ نہ تھے عباس، بن ہاتھ کے تھا خیرت الیاس کا لاشا، ساحل پہ تڑپتا رہا عباس کا لاشا۔ یہ سن کے کیا شکر مگر پھر بھی ہے احساس، اب تک یہ کمر پوچھتی ہیں مادر عباس، جب گردن شبیر پہ، جب گردن شبیر پہ خنجر وہ رواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تھے جی جناب قارب کمال صاحب۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب کمال زیدی صاحب کو کہ وہ مولا حسین پاک کے گھر اپنی حاضری لگوائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب کمال زیدی صاحب، میں اپنے مہمانوں سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، مجھے 20 پہ یا 23 پہ پروگرام کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ جناب کمال زیدی صاحب، صلوات پڑھیں باؤ زبلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی، علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی، مسلمانوں کی یہ تباہی نہ ہوتی۔ شریعت کے گھر میں اندھیرا ہی ہوتا، شریعت کے گھر میں اندھیرا ہی ہوتا، اگر شہن شمع جلائی نہ ہوتی، نہ بخشش ہی ہوتی، نہ جنت ہی ملتی، نہ بخشش ہی ہوتی، نہ جنت ہی ملتی، اگر فاطمہ کی گواہی نہ ہوتی، قیامت تلک دین اسلام روتا، قیامت تلک دین اسلام روتا، اگر کم سنی مسکرائی نہ ہوتی، جہنم میں حر تھا جہنم میں رہتا، جہنم میں حر تھا جہنم میں رہتا، اگر شہن ایک شب بڑھائی نہ ہوتی، اگر شہن ایک شب بڑھائی نہ ہوتی، علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھے جی کمال زیدی صاحب جنہوں نے اپنا کلام پیش کیا۔ اب میں دعوت دینا